اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کسی کو قرض دیا ہو مگر کوئی تحریری ثبوت ہی نہ ہو، وفات کے بعد اس قرض کو شرعاً کیسے ثابت کیا جائے گا کہ وہ اس سے قرض بتایا جائے کہ یار میرا قرضہ تھا؟ کیونکہ نارملی لوگ کہتے ہیں کیسے ہے آپ مجھے کوئی ثبوت لے کے ہیں، تحریری ہے، واٹس ایپ ہے، آج کل کے اگر ہم اسمارٹ دور دیکھیں تو اس میں واٹس ایپ کا استعمال ہوتا ہے، یا کوئی بھی آن لائن ہمارے پاس تحریر موجود ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے شیخ وہ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ بتا سکے میرا قرض آپ کے والد صاحب نے دینا ہے، بھائی نے دینا ہے، یا کسی نے بھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے معاملات ہیں، حقوق العباد میں یہ بڑا اہم ہے قرض، جی سر، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ بھی مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ اتنا اللہ معاف فرمائے سنگین یعنی جرم ہے اگر ایک بندہ نہیں ادا کرتا استطاعت کے باوجود کہ اس کو شہید بھی ہے نا تو اس کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے مقروض ہے وہ ہے مدعا علیہ، اچھا، دوسرا فریق جو قرض خواہ ہیں وہ اگر خود زندہ ہے وہ یا جو اس کے ورثاء ہیں وہ مدعی ہیں، ہاں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس نے ہم یعنی ہمارے جو متوفی ہیں باپ ہیں کوئی ان سے انہوں نے قرض لیا تھا۔ بالکل صحیح۔ اب ان کے ذمے اللہ کے نبی نے بڑا واضح اصول بتایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جی، کہ یہ جو مدعی ہوتے ہیں چاہے وہ وارث ہوں چاہے وہ خود بذات خود وہ بندہ ہو جس نے دیا قرض، وہ بینہ پیش کرے، دلیل پیش کرے، اور دلیل میں تو سورہ البقرہ میں جو آیت ہے جس کو آیت مداینہ یا آیت الدین کہا جاتا ہے، قرض کی مثال ہی بیان کیے گئے اس میں، اچھا، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے پورا، اچھا، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا لکھ لیا کرو فاکتبوا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو گواہ بنا لیا کرو عادل۔ بالکل، اب یہ اس کا فرض تھا، اس موقع پہ یہ سارا معاملہ ہوتا، ہاں جی، لیکن اب یہ نہیں ہے، جی، اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ قرائن وہ پروف کہ جیسے واٹس ایپ وائس میسج ایسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہاں بالکل صحیح، دعویٰ کر رہے ہیں یہ۔ ہاں جی، اب نمبر ایک یہ خود پہلے سوچیں کہ ہمارا دعویٰ ٹھیک ہے، یہ تسلی کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے وہ ہے جس نے قرض دینا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس نے ہمارا قرض دینا ہے، اس نے لیا تھا، تو اول تو یہ ثبوت سب سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ خود مان جائے کہ ہاں میرے ذمے ان کا قرض ہے، میں نے ادا کرنا ہے، تو پھر تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا، تو پھر اس کو قسم اٹھانا پڑے گی، اچھا ٹھیک ہے، والیمین علی من انکر، کہ جو ایک انسان اپنے بارے میں جو اس کے اوپر حق آ رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تو وہ قسم اٹھائے گا۔ تو اس میں یہ بات ہمیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو قسم اٹھائے گا اگر تو وہ سچا ہے تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے اور اس کا حق مانا جائے گا، اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر وہ خدا نخواستہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، ظاہری طور پہ جو قاضی ہے جج ہے اس نے تو اس کی قسم کے اوپر فیصلہ کر دینا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ کسی مسلمان بھائی کا مال، اس کی کوئی بھی جائیداد اثاثہ وہ ضبط کر لے، تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس کے اوپر غضبان بہت غضبناک ہوں گے، اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں مسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پہ جنت حرام کر دی ہے اور جہنم اس کے اوپر واجب کر دی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹی قسم کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا، کیونکہ اللہ کا نام لے رہا ہے نا، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرا اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ میں نے ان کا کچھ نہیں دینا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اور شیخ اسی طریقے سے اگر کوئی فوت شدہ ہے، اس نے کسی کا دینا ہو اور کوئی آ کر دعویٰ کرے کہ اس نے دینا ہے، لیکن ان کے بچوں کے پاس کسی کے پاس کچھ بھی ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو اس میں کیا بہتر کیا طریقہ ہونا چاہیے اولاد کی طرف سے، فار ایگزامپل یا بھائی ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں جی انہوں نے تو اپنا حق لینا ہے، ہاں بالکل، یعنی جو بندہ فوت ہو گیا ہے، فوت جو ہو گیا اس کے ذمے تھے، اس کے ذمے کسی، ٹھیک ہے ٹھیک جی، وہ بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے کہ مدعی اب یہ بن گئے، جی ٹھیک ہے، اور متوفی وہ مدعا علیہ ہو گیا، اب وہ جو مدعا علیہ ہیں وہ ان سے ثبوت مانگیں گے نا جو وارث ہیں، آپ اپنے ثبوت لے کے آئیں، پروف لے کے آئیں، تو یہ ساری چیز وہاں پر ہم شفٹ کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ کچھ بھی ثبوت نہیں ہے تو قسم کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم، اس حوالے سے میں آپ کے بھی جاننا چاہوں گا، رہنمائی فرمائیے گا۔ ہاں جی، یہ آخری جو بات ہے نا جی شیخ، وہ یہ کہ ایک شخص مدعا علیہ ہے لیکن وہ فوت ہو چکا ہے، جی شیخ، اور اس کے اوپر کسی نے دعویٰ کیا کہ اس بندے پر ہمارا قرضہ ہے، جی جی، وہ فوت ہو چکا ہے، مدعی کے پاس کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے جو معروف دلائل اور ثبوت ہیں۔ اب وہ جو میت ہے، فوت شدہ شخص ہے، اس کی جو اولاد ہے
وہ اس بندے سے دلیل ہی مانگے گی. اگر دلیل نہیں ہے تو اب ان کے ذمے قسم ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ تو مدعا علیہ تو فوت ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے یہ اس فوت شدہ شخص کی اولاد ہے. تو اب یہ تو نہیں کہتے کہ آپ نے مجھے نہیں دیا، کیونکہ ان کو تو دیا ہی نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قسم اس بات پر وہ اٹھائیں کہ ہمارے والد محترم نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے. اچھا، بیٹے بھی یہ قسم اٹھا سکتے ہیں.